سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی انبیاء کرام کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 21 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 73 ہے. اس میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں. یہ 17ویں پارے کا پہلا رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. اقترب للناس حسابهم. لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا. لوگ موت کے قریب ہو گئے. دن بدن قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. وہم فی غفلت موردون. اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں, منہ پھیرے ہوئے. دن بدن وہ حساب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کی غفلتیں دور نہیں ہوتی. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. قرآن کی باتیں بے توجہی سے سننا یہ کافروں کا طریقہ ہے. مومن تو بڑی توجہ سے سنتا ہے. لاہیۃ قلوبہم. ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں, غفلتوں میں پڑے ہیں. اللہ تعالی ہماری غفلتیں دور فرمائے. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالموں نے, کافروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا. یہ ایک ایسی بات تھی کہ جو لوگوں کے سامنے وہ کہتے ہوئے شرماتے تھے. تو انہوں نے ایسے لوگوں کو جمع کیا جو ان کے قریب تھے اور آپس میں وہ کہنے لگے کہ اس نبی سے ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. تو کہنے لگے ہم لوگوں کو کیا کہیں, لوگوں کو اس نبی سے کیسے دور کریں. تو کہنے لگے هل هذا الا بشر مثلکم. یہ کہو کہ یہ تو تمہارے جیسے بشر ہیں. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں بڑی ہی پیاری بات لکھی. بات بڑی پیاری بھی ہے اور بڑی عجیب بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ کافروں نے خفیہ مشورہ کیا. وہ اسر النجوہ. اسر النجوہ کے معنی ہے بڑا سیکریٹ, بڑا ہی خفیہ اجلاس. انہوں نے خفیہ اجلاس کر کے بات کیا کہی, هل هذا الا بشر مثلکم. یعنی چھپ کر لوگوں میں کہہ رہے ہیں, سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے. تو انہوں نے یہاں پر کہا کہ کافر تو یہ بات لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے اور بدعقیدہ لوگ ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں اور ہم ان کے جیسے ہیں. یہ تو کافروں سے ہی بدتر ہوئے. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں تو فوراً کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں, ان کے اتنے معجزات ہیں. تو لوگ کہیں گے اگر یہ تمہارے جیسے ہیں اور تم ان کے جیسے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. تو ہم تو نہیں کر سکیں گے. تو کہنے لگے پھر یہ کہو کہ یہ جادو ہے. افتأتون السحر. کیا تم جادو کے پاس آتے ہو, وانتم تبصرون, حالانکہ تم دیکھتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ مشہور کیا جائے کہ ہیں تو ہمارے جیسے بشر لیکن جادو کے زور پر سب کچھ دکھاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قال ربی. نبی نے کہا ربی میرا رب یعلم القول فی السماء والارض.
آسمان و زمین میں ہر بات کو وہ جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی خوب سننے والا، علم والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، پھر ان سے کہا گیا کہ اگر ہم کہیں یہ جادو ہے تو پھر ان کا جو کلام ہے، جو فصیح و بلیغ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو وہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں، ان کے متعلق ہم کیا کہیں گے؟ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ بولے کہ یہ پریشان خوابیں ہیں. یعنی لوگوں سے یہ کہو کہ یہ خواب میں سنتے ہیں اور ایسی باتیں آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں. بل افتراہ، بلکہ انہوں نے اس قرآن کو خود بنا لیا. تو پھر سوال یہ ہوا کہ انہوں نے بنا لیا تو ہم بھی بنا لیں. تو کہا بل ہوا شاعر، وہ شاعر ہیں، بلکہ وہ شاعر ہیں، اور ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. تو پھر سوال یہ ہے کہ تم میں کئی تو شاعر بھی ہیں، سارے شعراء کو جمع کر لو اور قرآن جیسی ایک آیت بنا لو. تو پھر یہ مزید لاجواب ہو گئے. تو کہنے لگے پھر یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ اعتراض کریں کہ جو ہم نشانی مانگتے ہیں وہی نشانی وہ لے کر آئیں تو ہم مانیں گے. یعنی جتنی نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں وہی وہ دکھائیں تو ہم مانیں گے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بس چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں. کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسولوں کو دی گئیں. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، یہ ساری باتیں کافروں نے جو گھمائیں اصل مقصد ہے ایمان انہیں نہیں لانا. فرمایا ہم نے ان سے پہلے کئی بستیاں ہلاک کر دی. افہم یؤمنون، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جس طرح پہلے لوگ ایمان نہیں لائے یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو. اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جس بات کا علم نہ ہو بندے کو چاہیے کہ اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے علم والوں سے معلومات حاصل کرے. وما جعلناہم جسدا، نبی اور رسول کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے. وہ وحی کو سنتا ہے، فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. لیکن فرشتوں کے جو معمولات ہیں، اگر فرشتہ انسان بن کر آ جائے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے انسان بن کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو جسم دیا ہے وہ جسم ایسا نہیں ہے کہ وہ کھانا نہ کھا سکیں، کیونکہ نبی ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں تو وہ کھانا کھا کر ہمیں سکھاتے ہیں کہ زندگی ایسے گزارنی ہے. وما جعلناہم جسدا، ہم نے انہیں ایسا جسم نہ دیا. لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھا سکیں. وما کانوا خالدین، اور نہ ہی ایسا جسم دیا کہ دنیا میں وہ ہمیشہ رہیں، بلکہ ایک نہ ایک دن انہیں پردہ ضرور فرمانا ہے. ثم پھر صدقناہم الوعد، ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فانجیناہم، تو ہم نے انہیں نجات دی. ومن نشاء، اور جنہیں ہم نے چاہا انہیں نجات دی.
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی فِيهِ ذِكْرُكُمْ جس میں تمہاری ناموری ہے. یعنی اگر اس کتاب کو تھامو گے، پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.